Islamic Research Center. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، اجدائے عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام جو کہ ساڈے محترم بھائی محمد یوسف خان صاحب انہوں نے ترتیب دیتا ہے، میرے تو متصل بات خطیب پاکستان واحد خوشلحان محترم مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جاندار خطاب فرمان گے. الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے. چند گزارشات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گوش گزار کرا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے میرے سمیت سنو سب نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین دیاں اتنیاں ساڈے تے نعمتاں نے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں. بے شمار احسانات، انعامات اور اکرامات نے. اگر کوئی چاہے یا کوئی دعویٰ کرے کہ جتنی اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں نے میں گن سکنا شمار کرنا میرے بس دی بات ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل غلط، کیونکہ خالق کائنات خود فرما رہے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تسی میریاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. میرے محترم بھائیو، اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنیاں نعمتاں، سہولتاں، آسانیاں دے باوجود اج ہر دوسرا بندہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہر دوسرا بندہ ٹینشن دا شکار، پریشان نظر آ رہے ہیں. میں چند گزارشات اس حوالے نال انشاءاللہ عرض کرنیاں نے کہ جو ساڈیاں پریشانیاں نے، جو سانوں پریشانیاں نے، مصیبتاں نے گھیرا پایا ہے، ایدہ مداوع اور ایدہ علاج قرآن و سنت جو ایدہ حل کیا ہے. لو تسی توجہ میری طرف رکھنی. انشاءاللہ شیخ محترم مولانا قاری الیاس مدنی صاحب جو تشریف لے آئے مسجد، تو پھر زیادہ انتظار نہیں کروانا، تو پھر میں گل انشاءاللہ اپنی مکا دینی ہے. توجہ فرمائے. جو ساڈیاں پریشانیاں مصیبتاں نے، ساڈے غم نے، انہاں چوں نجات کس طرح ممکن، کس طرح خلاصی ہو سکتی؟ سب تو پہلا کم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی دے ویلے دعاواں پڑھیاں نے نا، ان دعاواں نو اپنا اوڑنا بچھوڑنا بنا لو. صبح و شام ضرور پڑھو، کیونکہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، مل کے بولو محمد عربی دی بات غلط ہو سکتی،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا بتلائی۔ آپ نے فرمایا جو ہے دعا غم پریشانی مصیبت دے وقت جو آدمی پڑھے اللہ رب العالمین اس تے غم دور فرما دے دے۔ تو جو فرمایا جو دعا کیڑی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ اے جملے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے سکھلائے۔ فرمایا جڑا بندہ مصیبت دے وقت پڑھ لیندہ ہے خالق کائنات ایسے بندے دے غم ختم فرما دیندے نے، پریشانیاں جو انہوں نجات دے دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو اے ذرا لمبی اور مشکل دعا ہے، میں ذرا آسانی کر دیا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نام ذرا بولتے جانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اور نسخہ ارشاد فرمایا پریشانیاں تو چھٹکارا حاصل کرن دا۔ آپ فرما دینے مَلَّذِمَ الْإِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے جناب صبح شام دوپہر سپہر اٹھتے بیٹھتے جدوں وقت ملتا ہے تے کی پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندہ ہے اللہ ذو جلال ایسے بندے نو مصیبتوں جو چھٹکارا دے دیندے نے، ایسے بندے دے غم دور فرما دیندے نے، ایسے بندے نو اللہ ذو جلال اتھو رزق عطا فرما دینے جتھو بندے دا وہم و گمان بھی نہیں جے ہوندا۔ میرے محترم بھائیو اپنا تعلق خالق کائنات دے نال مضبوط کرو۔ اے پریشانیاں ٹینشناں تو انشاءاللہ یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں، کیونکہ مشکل کشا ایک کوئی ہے، حاجت روا ایک کوئی ہے، داتا ایک کوئی ہے، بلکہ بولو دستگیر بھی ایک کوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا استغفر اللہ دی تصویر صبح شام کٹیا کرو۔ پریشانیاں دا حل سب تو پہلا حل یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں سکھلائیاں نے وہ دعاواں صبح شام پڑھنیاں نے، اور خالق کائنات نال تعلق مزید مضبوط کرنا۔ کیوں؟ مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا، معاف کر دے میں تیرا نام پکاریا میں تیرا نام پکاریا۔ آسمان تو آواز پتہ کی آنی ہے، ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار۔ تو جو سمجھ آئی تے سجا تجھو کہ سبحان اللہ بھی کہنا انشاءاللہ۔ ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار، تو غلطی کر کے معافی منگ لئی اور میں تیرا یار ہاں، اور میں تیرا یار ہاں۔ پہلا کام کی کرنا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پریشانیاں جو نکلنا چاہتے ہو او دعاواں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیاں نے انہاں نو صبح شام دا معمول بنا لو۔ تے دوسرا کام کی کرنا ہے، اپنے بچیاں نو عقیدہ سمجھایا کرو، اپنا بھی عقیدہ سیدھا رکھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان جاندی ہے جائے لیکن مل کے بولو عقیدہ توحید تے آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔
میرے پیارے بھائیوں رات نو عشاء تو بعد جدو تھوڑا جا فارغ ہوندے ہو نا اس طرح اپنے بچیاں دی کلاس لگایا کرو اپنے بچیاں نو کٹھیاں کر کے پوچھیا کرو بیٹا 10 مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے دادا دستگیر کون ہے اللہ کتھے وے اللہ اکبر دیکھو نا ایک پیارے نبی نے سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا تو جان لگے تے فکر کی ہے اپنے بیٹیاں نو جناب اپنے کول کٹھیاں کیتا تے کی فرما دے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون سیدنا یعقوب علیہ السلام کلاس لائیے اپنے پتران دی اللہ اکبر تے فرماتے نے میرے پتروں دسو میرے بعد عبادت کے دی کرو گے میرے بعد پوجا پاٹ کے دی کرو گے رکوع سجدے کے دے سامنے کرو گے قیام دے لائق کے نو سمجھو گے تے پتران دی تو رہی اللہ اکبر توحید والے سڑنا آتے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ماشاءاللہ ساڑھے آج دے معزز خصوصی مہمان محترم جناب قاری الیاس مدنی صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں توجہ فرماؤ انشاءاللہ میں چند ہی منٹاں دے بعد اپنی گل ختم کر دی توجہ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یک زبان ہو کے بول دے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابا جی تواڈے بعد اسی پوجا تواڈے الہ دی کرانگے اللہ اکبر کبیرہ تواڈے ابا و اجداد تے جڑے مشکل کشان ہیں یعنی رب العالمین دی کرانگے میرے محترم بھائیوں جدو بچیاں نو کیتا سمجھا جاؤں گے کعبہ دے رب دی قسم میں پریشانیاں تو چھٹکارا مل جائے گا جدو کیتا اپنا سیدھا کر لاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ ٹینشنہ تو جان چھوڑ جائے گی ذرا یار اتھے روکے در ایک بات تے سوچو جدو میرا عقیدہ اے ہوئے کہ نفع دا مالک بھی اللہ ہے مل کے بولو نقصان دا مالک بھی اللہ ہے اللہ اکبر پھر حالات جیسے بھی ہون پھر نظریات جیسے بھی ہون پھر بندہ ڈول دا نہیں پھر ادھر ادھر نہیں جاندہ اللہ اکبر اپنا بھی عقیدہ سیدھا رکھنا ہے اپنی آر اولاد دا بھی عقیدہ درست رکھنا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہون نا جوان ہوڑتے ابا جی دی موجودگی جو خود بخود ترانہ بولن کیڑا اللہ واللوکانو بلاندے رواگے اللہ واللوکانو بلاندے رواگے توحیدیاں توحید سناندے رواگے محمدیاں حدیث پہنچاندے رواگے اللہ واللوکانو بلاندے رواگے توحیدیاں توحید سناندے رواگے عبادت ایک اللہ دی طریقہ نبی دا اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا توجہ اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا پیغام سارے جگ چ پہنچاندے رواگے توحیدیاں توحید سناندے رواگے اللہ واللوکانو اللہ وال کسے غیر وال نہیں اللہ واللوکانو بلاندے رواگے توحیدیاں توحید سناندے رواگے محمدیاں حدیث پہنچاندے رواگے ہر نبی امت نو توحید دسیے جنتانو جان دی رسید دسیے جنتانو جان دی رسید دسیے
ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਤਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੋ ਈਦਾਂ उम्मत नो हुजूर दसियां अल्लाह ने जो दसियां जरूर दसियां अल्लाह ने जो दसियां जरूर दसियां पढ़ाइयां जिवें आका ने मनाइयां सोने ने पढ़ाइयां जिवें मक्की ने पढ़ाइयां जिवें मदनी ने पढ़ांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुणांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नूं भुला रवांगे तौहीदियां तौहीद सुणांदे रवांगे खैर मैं मुख्तसर करा पहला कम की करना है जो दुआवां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसियां ने सुबह शाम उन्हां नूं मामूल नाल पढ़ना है ते दूजा काम ये करना अपना कीता भी सीधा करना है अपनी आल औलाद दा कीता भी ठीक करना है ते तीजा काम की अल्लाह अकबर परेशानियां चों निकलना चाहते हो परेशानियों तो जान छुड़ाना चाहते हो ते अपने तो निचले वाले नूं वेखना है अपने तो माड़े नूं वेखना है अपने तो कमजोर नूं वेखना है अपने तो थल्ले वाले नूं वेखना है अल्लाह अकबर वाह प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम सोहणियो कैसी प्यारी तरबियत फरमाई अपनी उम्मत की अल्लाह अकबर मेरी तेरी सरकार जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम मेरी उम्मत दे लोगों अपने तो थल्ले वाले नूं वेखिया दे अपने तो उत्ते वाले नूं वेखिया दे ते अल्लाह ने साइकिल दिता है फिर पैदल चलने वाले नूं वेख लिया कर ते मोटरसाइकिल ते दिता है साइकिल चलाने वाले नूं वेख लिया कर ते अल्लाह ने गड्डी सोहनी दे दी है फिर रेड़ियां ते धक्के खाण वाले नूं वेख लिया कर अल्लाह अकबर कबीरा ते अल्लाह ने सोहनी जुल्ली कुल्ली दे दी है ते ऊंचे ऊंचे कोठी बंगले महल्ला वाल नहीं वेखना उन्हां वाल वेख लिया कर जेड़े खैमे लगा के बैठे ने उन्हां वाल ध्यान मार लिया कर अल्लाह अकबर कबीरा जेड़े खैमियां च जिंदगी बसर करदे ने काबा दे रब दी कसम है परेशानी दा शिकार नहीं होएगा ब्लड का मरीज नहीं बनेगा टेंशन नेड़े नहीं आएगी जुबान खराब नहीं होएगी अल्लाह अकबर कबीरा दिमाग गंदा नहीं होएगा नजरियात गलत नहीं होंगे क्यों उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम ये मेरे किसी भाई नूं खाल के कायनात ने शान ऊंची दे दी है मुकाम देता है कोठी बंगली दे दी है अल्लाह अकबर महबूब अवाम बन गया अल्लाह अकबर कबीरा ते ओनू वेख के चलना नहीं सड़ना नहीं कुड़ना नहीं बल्कि कहना शाह इनू और इज्जत दे नाल नवाज दे इनू मजीद इज्जत रखियां दे अल्लाह अकबर ओ किसे दी इज्जत वेख न सड़िया कर ना ठंडे होके परया कर ना वेखी कम शरीका दे सुख मिलदे नी नाल नसीबा दे ना वेखी कम शरीकां दे सुख मिलदे नी नाल नसीबां दे शेख मोहतरम कोठी वेख के गुल्ली टावी ना तू अपना आप गवावी ना सर गैर दे अगे झुकावी ना ओ मिलना है जो कुछ भी जांगे सुख मिलदे नी नाल नसीबां दे
نہ ویکھی کم شریکاں دے سکھ ملدے نی نال نصیباں دے کیوں کرنا ہے میری میری تو کیوں کا دعوت فکر آج دے جناب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام دا پیغام کیوں کرنا ہے میری میری تو ہونا ایک دن قبر دی تیری تو کیوں نہیں چھڑدا ہیراں پیری تو آجا بیجا وچ مسیتاں دے اوہ ملنا ہی جو کچھ بھی جانگے سکھ مل دے نی نال نصیباں دے نہ ویکھی کم شریکاں دے لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سیرت کے دی اپنانی ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر تے خیر میرے محترم بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں پریشانیاں جو نکلنا چاہتے ہو تے چوتھا کم کی کرنا ہے تو چوتھا کم نبی پاک علیہ السلام دسے آئے معافی منگن والے بن جاؤ معاف کرنے والے بن جاؤ سینے اپنے صاف رکھیا کرو ذہن اپنے صاف رکھیا کرو زبانہ اپنی صاف رکھیا کرو آمینہ دلال اسلام نے ارشاد فرمایا ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو اللہ آپ فرما دینے لوگوں جیڑا بندہ دوجے مسلمان نو معاف کر دیندہ ہے اللہ معاف کرنے والے دی عزت بڑھا دیندے نے انہوں مزید شار چند لگا دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک علیہ السلام دی خود سیرت کیسی تھی آپ دا خود کردار کیسا سی اللہ اکبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رحمت من اللہ لنت لهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم خوسن ایک مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ان اللہ جعلنی عبدن کریما اللہ ذو جلال نے تے میں بڑا ہی کریم بندہ بنایا ہے بڑا ہی معزز بندہ بنایا ہے بڑا ہی نرم بندہ بنایا اللہ اکبر وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا أَنِيدًا اللہ نے میں سارکش نہیں بنایا ضدی نہیں بنایا بدلے لہڑ والا نہیں بنایا میرے محترم بھائیوں ٹینشنہ چو نکلنا چاہتے ہو معافی منگن والے بن جایا کرو یا معاف کرنے والے بن جایا کرو اپنے سینے آج حسد نہیں پالنا چاہیے بغض نہیں پالنا چاہیے نفرت نال نہیں پرنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ ان زبانہ خراب ہوندیاں نے ان دماغ خراب ہوندے نے ان بندہ ٹینشن دا مریض بن جاندہ ہے ان بندہ پریشانیاں دے اندر چلا جاندہ ہے ان بندہ قتل کرن تے اتر آندہ ہے ان بندہ قطر امی تے اتر آندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میں پڑھ رہا سی ماں جی عائشہ بڑو رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بڑی پیاری بات سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پانجے لگ دینے اللہ اکبر ماہ رمضان دی آمد تے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا تھوڑا جا راشن بھیجیا ماں جی عائشہ صدیقہ کول کہ ماہ رمضان آ رہا چلو رمضان اچھا گزر جائے گا اماں جی عائشہ صدیقہ کون
صدیق پیارے دی صدیقہ بیٹی صدیق دی عظمت تو بھی سارا جگ قربان کر دیا اما جی عائشہ صدیقہ دے سر مبارک نو لگن والے دوپٹے تو بھی سارا جگ قربان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے راشن بھیج دیتا ہے اللہ اکبر اپنی خالہ سید عائشہ دے کول تے اما جی عائشہ دے دروازے تے دستک آئی جو دروازہ کھولیا تے 5-7 سوالن آئیاں اما جی عائشہ کوئی ہے چیز تے سانو بھی دے دے رمضان المبارک دی آمد ہے اللہ اکبر کبیرہ کتھوں لے کے آواں انج دے لو کتھوں لے کے آواں انج دے پاک باز بندے تے بندیاں اما دی عائشہ صدیقہ نو جڑا راشن آیا سی نا سارا چکیا تے نہ 5-7 دے اندر تقسیم کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے اپنی نوکرانی نو کہن لگیاں یا عبداللہ بن زبیر نو کہہ جا کے اما جی فرما دیاں نے جڑا راشن تساں دیتا سی میں تے منگن والے نو دے دیتا ہے جے کوئی تھوڑا جے ہور راشن مل سکدا ہے تے ضرور دے دیو اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن زبیر نو پیغام پہنچے فطری امر اللہ اکبر عبداللہ بن زبیر نو پیغام پہنچدا ہے تے سیدنا عبداللہ نے اس طرح جناب آنن فانن چانے گل کر دیتی ہے جناب عبداللہ فرما دینے لے پلے کچھ بھی نہ ہوئے تے بندہ صدقہ کردہ پینے میں تے اونا واسطے رکھیا سی اللہ اکبر چلو جاؤ چلے جاؤ کوئی میرے کو راشن نہیں تے جدو نکرانی واپس آئی نا اما جی عائشہ صدیقہ نو آکے الفاظ جناب عبداللہ بن زبیر دے سنائے اما جی عائشہ نے قسم اٹھا لی فرما دیا نے لوگو یاد رکھیا جے عبداللہ بن زبیر نال میں جب تک زندہ وقت کلام کرنی تسی بھی نہیں کرنی تسی تو بولو کلام کرنی نہیں اما جی نے قسم اٹھا لی کم خراب ہو گیا بعض اوقات بندہ خوش طبیعت یا ویسے ہی گل کر دیندہ لیکن بندے نو اتنے تک نہیں احساس ہوندہ کہ اگلا غصہ کر لے گا تے سیدنا عبداللہ بن زبیر عام حالات پھر رہنے کسی دے کہیں دسی عبداللہ جی تواڈی خالہ محترمہ تواڈے تے بڑا ہی ناراض نے انہاں پیغام بھیجے کہ میرے بوئے پیر نہ پایا جے تے میں ساری زندگی کلام بھی نہیں کرنا اللہ اکبر عبداللہ بن زبیر نو اپنی پہ گئی عبداللہ بن زبیر نو ٹینشن لگ گئی سیدنا عبداللہ نے عبد الرحمن بن اسود نو لبیا ہے تے سیدنا مسور بن مخرمہ نو لبیا دو عظیم الشان صحابہ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہیں جناب عبداللہ بن زبیر نو انہاں دونوں ساتھیاں نے ایک بڑی چادر دے اندر چھپا لیا ہے اللہ اکبر تے عبد الرحمن کہن لگے عبداللہ جی ساڑھے نال چلو اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن زبیر کہن لگے یار منو نال نہ لے کے جاؤ اما جی عائشہ نے منو کار نہیں بڑھن دینا وہ بڑیاں غصے اندر نے اللہ اکبر عبد الرحمن کہن لگے عبداللہ یار جدو دروازہ کھولیا جائے گا تو پردے تو اگے لنگ جانا تے اسی بار کھڑے ہوواں گے اللہ اکبر کبیرہ سنیا جے گل توجہ فرمایا جے سیدنا عبداللہ بن زبیر آئے عبد الرحمن بن اسود آئے سیدنا مسور بن مخرم آئے اللہ اکبر توجہ اما جی عائشہ صدیقہ دے دروازے تے دستک دیتی تے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کون دروازے تے عبد الرحمن بن اسود کہنے لگے اما جی اسیاں دروازہ تے کھولو دروازہ کھل جاندہ ہے لوگوں پتہ جے ماں جی عائشہ صدیقہ علم دا پہاڑ سن صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دے کول نبی علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ دے کول آگے مسئلے مسائل پوچھیا کر دے اما جی یہ تے دسو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کیسی ماں جی یہ تے دسو نبی پاک علیہ السلام دا کردار کیسا اما جی یہ تے دسو آپ گھر اندر رہندے نے تے کی کر دینے آپ رات کے میں گزار دینے آپ دوپہر دا آرام کے میں کر دینے اللہ اکبر ماں جی نے پردہ لٹکایا آپ پردے دے پیچھے ہوں دیاں صحابہ کرامی تھے کھڑے ہوں کے سوال پوچھ دیں تے اممہ جی جواب دیں دیا اللہ اکبر کبیرہ خیر عبد الرحمن بن اسود فرما دینے عبداللہ بن زبیر جی جدو دروازہ کھل جائے تے تسی پردے تو اگے لنگ جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح ہی ہویا ہے عبداللہ بن زبیر پردے تو اگے لنگے اممہ جی غصے اندر سنتے مزید غصہ چڑھیا فرمان لگی عبد الرحمن اس کام واسطے آئے ہو اے کام جے چلو نکلو
میں نہیں صلح کرنی، عبداللہ بن زبیر نو میں نہیں بلانا۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے طرح نہیں، دو مسلمان لڑے، دو بھائی آپس بحث گئے تے تیسرا آیا، اسی تے یار تینوں پہلے کہندے سی نہ انج کریا کر، نہ جایا کر، نہ بیٹھے کر، نہ بندہ ٹھیک نہیں۔ صحابہ کرام ایک تڑپ لے کے آئے، تمنا لے کے آئے تے عبد الرحمن بن اسود سمجھ گئے ماں جی عائشہ بڑے غصے اندر نے۔ اللہ اکبر۔ تے جناب عبد الرحمن فرما دینے اماں جی ایک حدیث پاک سن لو، ایک حدیث پاک سناواں۔ ماں جی نے حدیث پاک دا لفظ سنیا تے آپ تھم گئیاں، بس آخری گل، ماں جی نے حدیث پاک دا لفظ سنیا تے تھم گئیاں۔ ہاں عبد الرحمن سناؤ تے عبد الرحمن پیارے فرما دینے اماں جی حدیث پاک سنو تو پہلے ایک گل دا جواب دے ہو۔ جی عبد الرحمن بیٹا پوچھو۔ سیدنا عبد الرحمن فرما دینے ماں جی عبداللہ بن زبیر مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہے کہ نہیں؟ ماں جی بولیاں ہاں عبد الرحمن عبداللہ مومن تے ہے، رسول اللہ دا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھانجا ہے، مومن ہے۔ تے عبد الرحمن فرما دینے ماں جی جے عبداللہ بن زبیر مومن ہے پھر سنو نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے، آپ فرما دینے کسے مومن واسطے 3 دن 3 راتاں تو زیادہ جائز ہی نہیں کہ ناراض رہے، یہ تو جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے دیو لوگ تے اماں جی عائشہ نے حدیث پاک سنی تے اونچی چیخ ماری رون لگیاں، کہن لگیاں عبد الرحمن بس کرو، میری عبداللہ نال اج دے بعد صلح ہے تے جڑی قسم چکی سی میں عائشہ اس قسم دا خود ہی کفارہ بھی دے دیا گی۔ 47 تو لے کے 2022 کتنے جلسے، کتنے خطبے، کتنے دروس، کتنے اجتماع، کتنی محافل، کوئی ہے اثر؟ اتھے سبحان اللہ تے واہ واہ تے کرنا دا چسکا تے باہر اسی ہوئی۔ سیرت کون اپنائے گا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ کر لینا ہی کمال نہیں، سیرت اپنے تے نافذ کرنا کمال ہے۔ سورت سب تو پڑھ دیں استاد جی؟ سورت سب تو وقت سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی۔ انی کو سبحان اللہ نال تے میں ویسے پڑھی نہیں کدی، چلو تھوڑی جی مدد کرو، کھول کے کہو سبحان اللہ۔ سورت میں تے تانوں بیدار کر رہا، میں تے مقامی ہے شیخ محترم او سائیوال تو آئے مینٹو گمری تو، ہاں جی تے جے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے نہ سنو پھر تہاڈی قسمت ہے، ذرا بیداری دا ثبوت دیو۔ سورت سب تو وقت سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، سورت سب تو وقت سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی۔ آج دے عظیم شان پروگرام دا پیغام کی ہے، دنیا آخرت بن جائے گی، دنیا آخرت بن جائے گی، یہ سبحان اللہ نہ کہیں پھر تیری قسمت دنیا آخرت بن جائے گی۔ سیرت سامنے رکھ سونے دی، سیرت اجنے یار دو بھی ہاتھ چوک کے کھڑک کے کہو سبحان اللہ۔ سیرت سامنے رکھ سونے دی، صبح لوگ مل کے کہہ راتی جلسہ ہویا کی کہنے مولوی جلال اعلان کیا جے کہہ رہے سن سیرت سامنے رکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی۔ اور اسی کہہ دی طرف بلا رہے ہیں، اسی کی پیغام لے کے آئے ہیں، حلفن یارو ایک گل میں کہنا، وضو کر کے ایک گل میں کہنا، ممبر اتے چڑھ کے ایک گل میں کہنا، قرآن ہاتھ چ پھڑ کے ایک گل میں کہنا، کیڑی ہر ہر بات سچ سونے دی،
ہر ہر بات بڑا میٹھا جملہ میرا دل کرتا بیٹھے رہو میں ہی پڑھتا رہا ہر ہر بات سچ سونے دی سونی سب تو اک سونے دی جڑا جملہ پڑھن لگا اے جملہ سن کے سارے تڑپ جانا ہے سارے کھڑا کے سبحان اللہ کہنی ہے میرا عقیدہ ایمان ہے انشاءاللہ تسی آپ بھی سجاد چوکے سبحان اللہ کہنی ہے مینوں خوشی ہے بہت زیادہ بھائی یوسف صاحب مینوں خوشی ہے بہت زیادہ تینوں خوشی ہے بہت زیادہ سانوں خوشی ہے بہت زیادہ سچی بات چکے آجے نبوت قیامت تک سونے نبوت قیامت تک سونے دی سونی سب تو اک سونے دی صورت سب تو وک سونے دی آخری گل سناواں صدیقہ کائنات دی گل سنیے گل کر لیے پیارے ابو بکر صدیق پڑھو مل کے رضی اللہ تعالی عنہ دی اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق دی پیاری بیٹی صدیقہ کائنات انہاں تے جدوں منافقین نے تہمت لگائی تے انہاں دے پراپے گھنٹے دے اندر سیدنا صدیق پاک دا رشتہ دار سیدنا مصطفیٰ بن اساسہ بھی آ جاندا ہے انہاں بھی دو چار چلویاں پھرویاں گلاں کر دیتیاں اللہ اکبر تے میرے صدیق پاک نوں پتہ چلیا صدیق پاک انہاں دا خرچہ بھیجیا کرتے سن اللہ اکبر کبیرہ تیاں والے ہو اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے ذرا گل سنیا دے تیاں دے دکھ تے دکھی ہوندے نے اللہ اکبر صدیق پاک نوں پتہ چلیا کہ مصطفیٰ نے بھی ماں جی عائشہ صدیقہ دے بارے گلاں کیتیاں نے تے میرے صدیق اکبر کھڑے ہوئے فرمان لگے اللہ دی قسم اج دے بعد مصطفیٰ دا خرچہ پانی صدیق دی طرفوں بند صدیق دی طرفوں خرچہ پانی بند ایک قسم اٹھا لئی تے آسمان تو جبریل امین آئے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدیق پاک نے قسم اٹھائی جبریل امین آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر تے قرآن پاک نازل ہوندہ ہے انہاں لوگوں نے قسمانے اٹھانیاں چاہیے جڑے مالو فضل والے نے وسط والے نے مالو دولت والے نے کہ میں مسکینہ نو نہیں دینا مہاجرین نو نہیں دینا اللہ دے رستے تے نہیں دینا اللہ اکبر کبیرہ معاف کر دینا چاہیے عفو و درگزر دا پہلو بنانا چاہیے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تانوں یہ بات پسند نہیں رحمان تانوں معاف کر دے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرے صدیق پاک نے آیت کریمہ سنیے تو جو سالہ سال اپنے سینے دے اندر حسد پالنے وانوں اپنے سینے گندے لے کے پھرنے وانوں اللہ اکبر کبیرہ میرے صدیق پاک نے آیت کریمہ سنی ہے فرماتے نے واللہ انی احب ان یغفر لی اللہ دی قسم مینوں یہ گل بڑی پسند ہے کہ رحمان مینوں معاف فرما دے نے لوگوں گل سنیا جے اج دے بعد مستنوں میری طرفوں ڈبل خرچہ جائے گا تے میں اپنی قسم دا کفارہ بھی دے دیا گا کیوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سیدہ صدیقہ دی گل ہو گئی ہے سیدہ صدیق پاک دی گل ہو گئی ہے میں آخری گل کراں تے گل مکاواں سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے
یار بڑے ٹھنڈے ہو میرا سینہ پھٹ رہا پتا کیوں پچھلے دنوں پوچھو شیخ محترم نو گجرانوالا دے اندر چند خبیث کٹھے ہوئے انہوں نے صدیق پاک دا نام لکھے ہے نال عمر پاک دا نام لکھے ہے نال عثمان پاک دا نام لکھے ہے یہ تینوں عظیم شان نام لکھ کے پھر اللہ اعلان انہاں نوں گالاں کڈیاں نے سارے عام بندہ بولیا ہے تسی صدیق پاک دا نام سن کے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے اسی وجہ تو تے سر چڑھ دے جا رہے ہیں سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے حضور دا دیوانہ لگدا ہے میرے شیخ محترم اللہ دے فضل و کرم دے نال گلی گلی ککارے پا رہے ہیں جناب للکاراں پا رہے ہیں سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے حضور دا دیوانہ لگدا ہے بولنا پینا ہے اے محبت بول رہی ہے اے ایمان بول رہا ہے اللہ اکبر سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے شمع نے رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگدا ہے شمع نے رسالت دیا کا شمع نے رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگدا ہے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے اور کافراں کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا تو جو کافراں کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا مہر نبوت دا صدیق تڑپن والا جملہ جے مہر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے سانو کٹ دیو سانو وٹ دیو ساڈے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا ایک ایک انگ بولے گا کہ سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے شمع نے رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگدا ہے اسماء بی بی پتھر کھاوے اسماء بی بی پتھر کھاوے پر نہ سیدہ حال ڈساوے پر نہ سیدہ حال ڈساوے بوجھا لگے اسماء دا بوجھا لگے اسماء دا انداز جارحانہ لگدا ہے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے میں کہنا آخری گل میں کہنا سید صدیق دا گھرانہ تو سا تڑپ کے کھڑک کے کہنا حضور دا دیوانہ لگدا ہے سید صدیق دا گھرانہ حضور انی قواز نال گل نہیں بنی انہاں کندھ تے نام پاک لکھ کے گالاں دتیاں نے اللہ اکبر تسی انی اونچی کہنا کہ چھت کم جائے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے مل کے گون پا دیو سید صدیق دا گھرانہ